بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خوفناک کہانی آصف ایپیسوڈ 4۔ لیکن دوسرے دن جب سورج نکل آیا اور میں اپنے معمولات سے فارغ ہو گیا تو میں نے رادن لال کو تلاش کیا۔ اس نے ویسے بھی مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی اور کہہ دیا تھا کہ میں جہاں چاہوں گھوم پھر سکتا ہوں۔ حالانکہ اس دوران میں نے اپنے اس رہائش گاہ میں ہی وقت گزارا تھا اور جان بوجھ کر باہر نہیں نکلا تھا، بس اپنے شہر میں گرفتار تھا اور اسی کشمکش کا شکار تھا کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ مناسب ہے یا نہیں۔ لیکن اب جب میں نے ایک دن کا جاب کر لیا تھا تو پھر یہ میرا آخری فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب مناسب اور نامناسب کا تصور ذہن سے نکال دیا جائے اور صرف وہ کیا جائے جو میں شروع کر چکا ہوں۔ رادن لال مجھے ایک ایسی جگہ ملا جو ایک کھلا ہوا علاقہ تھا اور میں نے یہاں ایک اور منظر دیکھا۔ اس وقت یہاں 8-9 افراد موجود تھے اور بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ رادن لال ایک چوکی پر بیٹھا انہیں کچھ بتا رہا تھا اور سمجھا رہا تھا۔ میں نے اسے مصروف دیکھ کر باہر قدم نہیں نکالے اور پیچھے ہی رہ گیا۔ وہ لوگ بڑی عقیدت سے رادن لال کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر خاصی دیر تک میں رادن لال کا جائزہ لیتا رہا اور اس کے عقیدت مندوں کو بھی دیکھتا رہا۔ ایک ایک کر کے وہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی جیب سے چیزیں نکال کر رکھنا شروع کر دی۔ یہ نوٹ تھے، کھانے پینے کی اشیاء تھی اور ایسی ہی دوسری چیزیں تھیں جو وہ رادن لال کی نظر کرنا چاہتے تھے۔ رادن لال نے الٹا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اسے سیدھا کر کے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ تب وہ لوگ باہر نکل گئے اور رادن لال اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر اسی وقت میں عقب سے نکل کر رادن لال کے سامنے پہنچ گیا اور رادن لال نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تو پہلے دن کا جاب کر چکا ہے تو؟ اس نے مجھے دیکھ کر کہا۔ ہاں گرو مہاراج۔ اچھا چل یہ چیزیں اٹھا، پل وغیرہ الگ کر لے، نوٹ سمیٹ لے، انہیں ایک جگہ کر کے میرے حوالے کر دے۔ اصل میں نے تجھے بتایا تھا کہ میں نے کوئی چیلا نہیں بنایا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی لیکن تو جانتا ہے کہ ایرے غیروں کو کوئی علم نہیں دیا جاتا۔ یہ تو تیری خوش قسمتی ہے کہ تو نے مجھ سے وہ حاصل کر لیا جو اچھے نہ حاصل کر سکے۔ یہ چیزیں اٹھا لے۔ پھر میں نے رادن لال کی ہدایت پر عمل کیا، پل وغیرہ سمیٹ کر ایک جگہ کر دیے۔ رادن لال بولا، لے اب اس میں سے جو کچھ بھی تیری پسند ہو اٹھا لے، لیکن اپنی رہائش گاہ میں جا کر ہی ان کو کھانا پینا۔ آج سے یہ بھی کیا کر تو۔ یہ لوگ روزانہ نہیں آتے، 3 دن کے بعد آتے ہیں۔ چنانچہ آج سے تیسرے دن تو پھر اسی وقت یہاں آ جانا تاکہ یہ تمام چیزیں سمیٹ لے۔ جی گرو مہاراج، میں نے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے گرو مہاراج۔ ہاں پوچھو۔ رات کو جب میں جاب کر کے واپس لوٹا تھا تو مجھے کسی عورت کی چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ رادن لال نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بولا، ہاں تو پھر؟ میرا مطلب ہے کون تھی وہ، جبکہ یہاں تو دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ رادن لال چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کچھ سمے گزار لے، اس کے بعد تجھے یہ سب کچھ بھی معلوم ہو جائے گا۔ تجھے ہمارے ہر کام میں شریک ہونا ہوگا، تو اس کی بالکل چنتا نہ کر۔ وہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں تھی۔ دیکھ ابھی بہت کم وقت گزارا ہے تو نے یہاں، کوئی ایسی ویسی بات ہو چکی ہو تو اس پر دھیان مت درنا، اور اگر ایسی چیزیں تجھے دوبارہ بھی سنائی دے تو اس کی فکر نہ کرنا۔ جی گرو مہاراج، میں نے جواب دیا، لیکن میرے دل میں ایک خلش سی پیدا ہو گئی تھی۔ رادن لال نے حتمی طور پر یہ بات کہہ دی تھی کہ میں ایسی باتوں پر نظر نہ رکھا کروں۔ مجھے اس کی ہدایت پر عمل کرنا تھا کیونکہ بہر طور اس سے کچھ سیکھ رہا تھا، لیکن اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی انسان کے بس سے باہر ہو جاتی ہے۔ نہ جانے وہ کیسی چیزیں تھی۔ بہرحال جو پل وہاں سے اٹھا کر لایا تھا انہیں کھایا اور اس کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا۔ پھر دوسری رات بھی میں نے جاب شروع کیا۔ پھر تیسری رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سامنے والے درخت پر جو رنگین چڑیا تھی اور جنہیں میں نے اب دن میں بھی آ کر دیکھا تھا وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اسی وقت جب میں جاب کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ درخت کی اوپری شاخ سے ایک سانپ نیچے اتر رہا ہے۔ میں جاب کر رہا تھا لیکن کالے ناگ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں خوف کا ایک احساس سا ہوا۔ اگر یہ اتر کر میرے پاس آیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے دل میں سوچا، اور اس کے بعد اس احساس کے ساتھ خاموش ہو گیا کہ گرو رادن لال نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے یہ سانپ مجھ تک نہ پہنچے، لیکن میری نگاہ سانپ پر جمی رہی۔ سانپ آہستہ آہستہ نیچے اترا اور اٹھ کر تھوڑی دیر بعد اس گھونسلے کے قریب رک گیا۔ پھر میں نے سانپ کو اپنا پن گھونسلے میں داخل کرتے دیکھا
اور چند لمحوں کے بعد جو منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا اس نے میرا دل تڑپا دیا۔ وہ رنگین اور حسین چڑیا سام کے منہ میں دبی ہوئی تھی اور پڑپڑا رہی تھی، اور سام اسے منہ میں دبائے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ چڑیا پڑپڑا رہی تھی، میرا دل بہت تڑپ رہا تھا اور میری خواہش تھی کہ کسی طرح اس سام کو ہلاک کر کے اس چڑیا کو آزاد کرا دوں، لیکن راد النال کے الفاظ بھی میرے ذہن میں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سام چڑیا کو چٹ کر گیا، پھر اس نے دوبارہ پن اندر ڈالا اور دوسری چڑیا نکال لی۔ اسے بھی ہلاک کرنے کے بعد سانپ نے اپنی منزل کی جانب رخ کیا اور درختوں کی شاخوں میں گم ہو گیا۔ حسین چڑیوں کا گھونسلہ خالی ہو گیا تھا اور نہ جانے میرے دل کو ایک دکھ کا سا احساس ہوا تھا۔ کتنی سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب ان کا وجود مٹ گیا تھا، ایک دشمن انہیں کھا گیا تھا۔ سام اپنی جگہ سے غائب ہونے کے بعد پھر نظر نہیں آیا اور میں اطمینان سے اپنا جاب پورا کرتا رہا، یہاں تک کہ چاند نے سر ابھارا اور میں نے جاب ختم کر کے اپنی جگہ کی راہ لی۔ آج مجھے کوئی چیز سنائی نہیں دی تھی۔ پھر اسی طرح یہ جاب کرتے ہوئے مجھے 5واں دن آ گیا۔ اس دوران عجیب و غریب حالات پیش آئے تھے۔ ویسے جاب کرنے کے وقت کے لیے میں نے ایک ڈنڈا اپنے ساتھ لے لیا تھا، اگر سانپ میرے طرف آئے تو اس سے کم از کم اس درخت کی چھاؤں کے نیچے ہی نمٹ سکوں۔ موزی کا کیا بھروسہ کب کس طرح نکل آئے۔ خیر جناب، یہ واقعات گزرتے رہے تو میں 5ویں دن کا تذکرہ کر رہا تھا۔ یہ میرے جاب کا 5واں دن تھا۔ 2 دن اور باقی رہ گئے تھے۔ میں بیٹھا ہوا جاب کر رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور آج یہ خطرہ تھا کہ شاید چاند نظر نہ آئے، لیکن بہرحال ایک تعین ہو گیا تھا۔ چاند اگر بادلوں کی وجہ سے نظر نہ بھی آیا تو کیا ہو سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جوں رات گزرتی گئی بادل چڑھتے چلے گئے اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آیا۔ فضا میں چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ میں اپنی جاب کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا کہ کہیں سے ایک بلی میرے سامنے میاؤں میاؤں کرتی ہوئی آ گئی۔ وہ درخت کی چھاؤں کے اس طرف میری جانب رخ کر کے بیٹھ گئی۔ میں چند لمحوں کے لیے رک گیا اور اس بلی کو دیکھنے لگا جو نہ جانے مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ وہ 3 بار منہ سے میاؤں میاؤں کی آوازیں نکال چکی تھی۔ بہت خوبصورت بلی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکراتا رہا، نہ جانے کیا سمائی ہے اس کے دل میں۔ لیکن پھر وہ خوفناک لمحہ آ گیا جس نے میری روح تک کو لرزا دیا۔ اسی سامنے والے درخت سے جس پر میں چڑیوں کا وہ گھونسلہ دیکھتا تھا، اور اب وہ گھونسلہ ویران دیکھ کر میرے دل کو دکھ ہوتا تھا۔ اچانک ہی ایک قداور بلے نے چھلانگ لگائی۔ کالے رنگ کا یہ بلہ بڑی لمبی چھلانگ لگا کر آ کودا تھا۔ بلی اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگی اور بلہ غراتا ہوا اس کے پیچھے دوڑا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، وہ بلہ عام جسامت سے کہیں زیادہ تھا اور بہت تندرست اور توانا معلوم ہوتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بلی پر جھپٹا مارا اور اس کی گردن اپنے دانتوں میں دبوچ لی۔ میرے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ میں نے ڈنڈے کو مٹی میں پکڑ لیا اور ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں اور اس خوبصورت بلی کو بچاؤں جو اب بلے کے جبڑوں میں دبی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ زمین پر اچھا خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ بلہ اس بلی کو بمبوڑ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بلی خون میں نہا گئی۔ بلے نے اس کی ٹانگیں چبا ڈالی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پورے بدن کو چٹ کر گیا۔ بلی کو اس نے توڑ مروڑ کر رکھ دیا تھا اور اب زمین پر خون کے چینٹوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کالے بلے کا منہ خون سے رنگین ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی جسامت پہلے سے بھی کچھ بڑھ گئی ہے۔ بلی کو ہضم کرنے کے بعد وہ لمبی زبان نکال کر اپنے منہ پر لگا خون چھاٹنے لگا۔ تبھی اس کی گول گول خوفناک آنکھیں میری جانب اڑ گئی اور وہ اس طرح ٹھٹک کر رہ گیا جیسے پہلی بار اس نے مجھے دیکھا ہو۔ نہ جانے کیوں میرے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگی۔ بلے کی آنکھوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے شکار کو تاک رہا ہو۔ پھر وہ دبے قدموں میری جانب بڑھنے لگا اور میرے اوزان ہتا ہو گئے۔ یہ کمبخت بلہ آخر کیا چاہتا ہے، میں نے سوچا۔ بلہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہا تھا اور میں ہاتھ میں ڈنڈا سنبھالے اٹھتا جا رہا تھا۔ اگر اس نے مجھ پر حملہ کیا تو ظاہر ہے مجھے اس سے جنگ کرنی ہے۔ پھر بلہ درخت کی چھاؤں کے اس حصار کے قریب آ گیا جس سے باہر نکلنے کی مجھے ممانعت تھی، اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اس سے مقابلہ کروں۔ لیکن اس وقت بھی میں نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے تھے اور یہ سوچ رکھا تھا کہ بلہ اگر اندر آ گیا تو اس حصار کے اندر ہی اندر میں اس سے جنگ کروں گا۔ لیکن بلہ اندر داخل نہیں ہوا تھا اور اس طرح مجھے تاکتا رہا
जैसे मौका मिलते ही मुझे भी बिल्ली की तरह चीर पाड़ कर चढ़ कर जाएगा। बिल्ली को इसने जिस वहशियाना अंदाज में चबा डाला था वो अब भी मेरे जहन पर नक्श था। बिल्ला तकरीबन 2 या 3 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा। फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि चांद निकल आया है और मुझे अपना जाब ख़त्म कर लेना चाहिए। वैसे भी सिर्फ चंद बार की तो बात थी। चुनांचा मैं अपनी जगह बैठ गया, लेकिन डंडा अब भी मैंने अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखा था, यहाँ तक कि मैंने अपना जाब पूरा किया। और जैसे ही मेरे जाब की आखिरी लाइन ख़त्म हुई, मैं डंडा लेकर इस बिल्ले के पीछे दौड़ा। इसने एक लंबी छलांग लगाई और भागकर दरख्त पर चढ़ गया। मैं तकरीबन 2 या 3 मिनट तक दरख्त के नीचे खड़ा रहा था और इसके तने को डंडे से बजाता रहा था कि आ कमबख्त, नीचे तो आ, मैं तुझे देख लूँ। अब मेरे दिल से ना जाने क्यों खौफ निकल गया था। बिल्ले पर मेरा गुस्सा बहुत शदीद हो गया था। ये दरख्त है या नहूसत की जड़? इस कमबख्त पर सारी हुनहार बलाई रहती है, वो सांप और वो बिल्ला। लेकिन अब मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे बिल्ला दरख्तों की शाखों में छुप कर बैठ गया हो। बहरहाल देर तक मैं दरख्त पर डंडे बरसाता रहा, लेकिन बिल्ले ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ना ही इसकी आंखें कहीं चमक रही थी, जबकि मैं इनकी तलाश में था। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि दरख्त पर चढ़कर इसे तलाश करूं, लेकिन फिर अपनी इस दिलेरी को खुद ही अपने सीने में दबा लिया कि क्या फ़ायदा, किसी मुसीबत में फंस जाऊं, वहाँ सांप भी है। और इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैंने सोचा कि दोबारा भी वो नज़र आया मैं इस पर डंडा फेंक कर मारूंगा, लेकिन ये भी एक गलत तरीक़ा कार था। मेरे हाथ से अगर डंडा निकल गया तो शायद सिर्फ हाथों से मैं इसका सही तौर पर मुकाबला ना कर पाऊँ, वरना वो मुझे ज़ख्मी कर देगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। दफ़तन मुझे अपने आक़ब में सरसराहटें महसूस हुई और मैंने पलट कर देखा। एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इंसान अपनी वहशत, अपने खौफ पर बड़ी मुश्किल से ही काबू पा सकता है। बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चला आ रहा था और मुझसे ज़्यादा फासले पर नहीं था। मैंने हलक से एक दाल निकाली और पलटकर बिल्ले की जानिब दौड़ा, लेकिन वो मेरे पलटते ही फिर भागा। मैंने कुछ दूर तक इसका ताक़ुब किया, लेकिन वो कमबख्त भागकर फिर दरख्त पर चढ़ गया था। मैंने सोचा कि लानत है इस पर, अब मुझे अपनी रिहाइशगाह में पहुंच जाना चाहिए। चुनांचा मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वापस पलटा और थोड़ी देर के बाद ही अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हो गया। लेकिन आज फिर मेरा दिल लरज़ गया था। वो निस्वानी चीखें आज फिर सुनाई दे रही थी, लेकिन आवाज़ बदली हुई थी। वो आवाज़ नहीं थी जो मैंने पहली सुनी थी। कोई चीख चीख कर कह रहा था, नहीं तुम्हें भगवान का वास्ता, नहीं नहीं तुम्हें भगवान का वास्ता, नहीं नहीं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, देखो मान लो मेरी बात, देखो देखो। और फिर यूँ लगा जैसे किसी ने इसका मुंह बंद कर दिया हो। मेरे दिल और दिमाग मुअत्तिल होकर रह गए। क्या करूं, क्या ना करूं। ये आवाज़ें बड़ी दिलदोज़ थी। कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन मैं इसकी मदद को नहीं जा सकता था, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसा करूं। बहरहाल दिल महसूस कर वापस पलटा और अपनी क़यामगाह में आ गया, लेकिन इस रात मुझे नींद ना आई। दूसरी सुबह मैं देर तक कसलमंदी से पड़ा रहा। रादुनलाल से कुछ पूछना बेकार ही था। इसने कह दिया था कि यहाँ होने वाली किसी बात पर तवज्जो ना दूँ। फिर जाब के बक़िया 2 दिन भी गुजर गए। 7वें दिन मैंने जाब मुकम्मल कर लिया था और 8वें दिन की सुबह रादुनलाल मेरे पास आया। वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। इसने कहा, आ बाहर मेरे साथ, आ बाहर मेरे साथ। मैं इसके साथ बाहर निकल आया तो रादुनलाल ने कहा, तेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? वो आईना है ही नहीं मेरे पास। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने तेरे लिए बंदोबस्त कर दिया है, जा पूरा हो गया। हाँ गुरुजी, जो कुछ आपने बताया था वो मैंने पूरा कर लिया है। आईने में अपने आप को देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि इस जाब का नतीजा क्या है। क्या मतलब? यार छोड़ इन बातों को, कोई ऐसी खास बात तो नहीं हुई? नहीं गुरु महाराज, तो बस ये समझ ले कि तू अपनी ज्ञान के पहले मरहले को पूरा कर चुका है और इसके बाद तुझे क्या मिलेगा ये तू देखेगा। क्या मिलेगा गुरु महाराज? नहीं नहीं रे, अभी नहीं, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है। गुरु दक्षिणा देनी है तुझे। गुरु दक्षिणा? हाँ हाँ, क्या नहीं देगा?
میرے پاس کیا ہے گروجی؟ آج یہ کہہ رہا ہے پاگل، کل کا دیکھنا تیرے پاس کیا کیا ہوگا۔ جی گرو مہاراج، مگر تجھے ہمارے لیے بھی کچھ کام کرنا ہوگا اور وہی تیرے گرو دکشنا ہوگی۔ بھلا میں آپ سے منع کر سکتا ہوں؟ ابھی تک تو بہت ہی اچھا لڑکا ثابت ہوا ہے اور میرا من چاہتا ہے کہ تجھے اتنا کچھ سکھا دوں کہ سنسار تیرے قدموں میں جھک جائے۔ آپ کی مہربانی ہوگی گرو مہاراج، اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا اب آ، نئے جاب کے لیے تجھے کافی عرصے کام کرنا ہوگا، لیکن یہ نیا جاب 3 دن کا ہوگا۔ اس کے بعد تجھے پھر 7 دن کا جاب کرنا ہوگا۔ کیا وہی جو آپ نے مجھے بتایا ہے وہی مجھے کہنا ہوگا؟ نہیں کچھ اور، رادن لال نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر اس میں سمے بہت لگ جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے مجھے؟ صرف آپ کے قدموں میں ہی رہنا ہے۔ ہمارے چرنوں میں رہے گا تو سکھ پائے گا پگلے۔ اپنا حلیہ درست کر لے، تیرے لیے نئے کپڑے منگوا لیے ہیں ہم نے۔ وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ یہاں آئینہ بھی تھا، شیو کا سامان بھی تھا، غسل کرنے کے لیے غسل خانہ بھی تھا۔ اس پورے کارخانے کو میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا، بس جتنی جگہ مجھے دکھا دی گئی تھی میں نے اسی پر اکتفا کی تھی۔ یہ نئی جگہ جہاں وہ مجھے لے گیا تھا بڑی پرسکون اور آرام دہ تھی۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے چہرے میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ میرے آنکھوں میں ہلکے سے گلابی ڈورے تیر رہے ہیں اور ان آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تمام احساسات مجھے خود اپنے بارے میں ہو رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں یہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ پیروں پر بھی غور کیا۔ شاید یہ اتنے دن کی عیش و آرام کی زندگی کا نتیجہ تھا کہ میرے بدن کا گوشت بڑھ گیا تھا۔ میرے سینے پر لمبے لمبے بال اگ گئے تھے، حالانکہ میں نے اس سے پہلے کبھی ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ ہاتھوں کی سفید کلائیوں پر بھی سیاہ بال بہت گھنے معلوم ہوتے تھے۔ غسل کر کے میرا بدن اور نکھر آیا۔ اس کے بعد میں نے شیو کیا اور ایک بار پھر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا رہ گیا۔ میرے بالوں کا انداز پہلے ہی بڑا خوبصورت تھا اور کئی بار مختلف لوگوں نے ان کی تعریف کی تھی، لیکن کبھی میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ جس ماحول سے اٹھ کر آیا تھا اس میں ان ساری چیزوں کی اس قدر اہمیت نہیں ہوتی، لیکن آج میں نے اپنے سراپے کو غور سے دیکھا تھا۔ بڑا بڑا بدن، لمبا قد اور اس سے کہیں زیادہ میری شخصیت میں نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ بہرحال پھر میں نے وہ لباس پہنا، سفید رنگ کا کرتا اور ایک دھوتی تھی۔ مجھے دھوتی باندھنا صحیح طور پر نہیں آتی تھی کیونکہ میں نے ہندوؤں کے انداز میں کبھی دھوتی نہیں باندھی تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنے جسم پر لپیٹا تو مجھے سب کچھ خود بخود آ گیا۔ کرتا اور دھوتی پہن کر جب میں باہر نکلا تو گرو رادن لال موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھگوان کی سوگند، تو ویسے ہی ساحر ہے، تو ویسے ہی جادوگر ہے۔ تجھے کسی جادو کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسا لگا تو اپنے آپ کو؟ سب آپ کی مہربانی ہے گرو رادن لال۔ تو پھر دکشنا دینے کے لیے تیار ہو جا۔ ابھی دکشنا دے گا یا دوسرے جاب کے بعد؟ جیسے آپ کا حکم، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ہاں، دکشنا تجھے دینی ہے، اس میں تجھے زیادہ دن لگ جائیں گے۔ ہمارا خیال ہے 3 دن کا جاب اور کر لے، پھر تیرا آخری جاب رہ جائے گا اور اس کے بعد تو بہت کچھ پالے گا، بہت کچھ۔ جیسا آپ کا حکم، میں نے کہا۔ اس کے بعد میں سکون کا وقت گزارنے لگا۔ تقریباً 6 دن کے بعد گرو رادن لال نے مجھے پھر دوسرا جاب اسی طرح یاد کرایا جیسے پہلے یاد کرایا تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اپنی رہائش گاہ میں ہی پڑھنا پڑے گا اور اس میں کوئی خاص وقت کا تعین نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے 3 دن کا وہ جاب بھی مکمل کر لیا۔ اب میں آزادی سے باہر آتا جاتا رہا اور گرو رادن لال مجھے بہت سی باتیں بتایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک صبح مجھ سے مسکراتے ہوئے کہا، اب تجھے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے ہم نے تجھ سے کہا تھا۔ کیا رادن لال مہاراج؟ جو کچھ بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا۔ تجھے اب بستی میں جانا ہوگا۔ بستی میں گنگولی رام نامی ایک بنیا ہے، اس بنیا کے پاس جانا اور بتانا کہ تو کرن پور سے آیا ہے اور تیرا نام سورن لال ہے۔ جی، میں نے کہا۔ گنگولی رام تجھے ہاتھوں ہاتھ لے گا اور اپنے گھر لے جائے گا، چونکہ سورن لال اس کے ایک مرحوم دوست کا بیٹا تھا اور یہ مرحوم دوست لندن میں مر چکا ہے۔ اس دوست کا کیا نام تھا؟ مدن لال۔ یہ میں نے اس لیے پوچھ لیا ہے تاکہ مجھے یاد رہے۔ ہاں،
میں خود تجھے بتاتا، پھر وہ تجھے اپنے گھر لے جائے گا۔ اور اب میں تجھے وہ سب سے اہم بات بتاؤں۔ گنگولی رام کی ایک بیٹی ہے جس کا نام پشیاوتی ہے، بڑی سندر ہے، دیکھے گا تو من للچائے گا تیرا، مگر سمجھ لینا کہ وہ تیرے لیے نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ تجھ سے پریم کرنے لگے تو اس کا مان رکھنا اور خود بھی اس سے اظہار کرنا کہ تو اس سے پریم کرنے لگا ہے۔ اس کام میں کچھ روز لگ جائیں گے، بس تو یہ سمجھ لے کہ تجھے اس سے پریم کرنا ہے۔ بے فکر رہنا، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بس جو کام ہم نے کہا ہے وہ تجھے کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نہیں رے نہیں، وقت سے پہلے کوئی بات پوچھنا مناسب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے گرو مہاراج، مگر آپ مجھے یہ تو بتا دے کہ ہاں بول، کہ بس مجھے اتنا ہی کرنا ہے، اس کے بعد تجھے جو کچھ کرنا ہوگا وہ ہم تجھے بتا دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے کب روانہ ہونا ہے؟ بس وہ جو کہتے ہیں کل کرے سو آج کر اور آج کرے سو اب تو تیار ہو جا۔ دیکھ وہ سوٹ کیس رکھا ہوا ہے، اس میں کپڑے بھی ہے اور تیرا ٹکٹ بھی، جس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو بتائے گا کہ تو ریل سے یہاں آیا ہے۔ ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم۔ اور پھر بہت دن کے بعد میں نے آبادیوں کا رخ کیا۔ اتنے عرصے ویرانوں میں گزارنے کے بعد آبادی میں آنا بہت عجیب سا لگا تھا۔ چچی جان کا گھر بھی وہی موجود تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک اپنا کام مکمل نہیں کر لوں گا کسی سے نہیں ملوں گا۔ چنانچہ میں رادن لال کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ بڑی سی دکان تھی جس میں لاکھوں روپے کا مال بھرا ہوا تھا۔ دنیا کی ہر چیز موجود تھی جو ضروریات زندگی میں استعمال ہوتی تھی۔ وہ موٹے سے بدن کا آدمی یقینی طور پر گنگولی رام ہی ہو سکتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا اور وہ میری جانب دیکھنے لگا۔ میرا نام سرن لال ہے اور میں کرن پور سے آیا ہوں۔ ہیں؟ موٹا آدمی حیرت سے چونک کر بولا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے گلے آ لگا۔ ارے میرا پتر، میرا بیٹا، آ گیا تو؟ مجھے تیرے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ جی گنگولی رام مہاراج۔ کیا کہہ رہا ہے رے؟ تایا جی نہیں کہے گا مجھے؟ جی تایا جی۔ بس رے، تیرے آنے سے من خوش ہو گیا ہے۔ بھگوان کتنا سندر ہے رے تو۔ ارے کاکا، او کاکا، گنگولی رام نے آواز دی اور ایک بوڑھا آدمی قریب آ گیا۔ دکان سنبھالو کاکا جی، میرے مہمان آئے ہیں، میں انہیں لے کر جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد گنگولی رام مجھے لیے ہوئے ایک خوبصورت سے مکان میں داخل ہو گیا جو دکان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ مکان میں بہت سے لوگ مجھے نظر آئے، لیکن گنگولی رام مجھے ساتھ لیے ہوئے اندر کمرے میں پہنچ گیا اور یہاں میں نے اس حسین لڑکی کو دیکھا جو ایک کھلے ہوئے پھول کی مانند تھی۔ اتنا شگفتہ چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، مسکراتے ہوئے ہونٹ۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور عورت بھی موجود تھی جو سفید ساڑی باندھے ہوئے تھی، لیکن اس کے حد و حال سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پشپاوتی کی ماں ہے۔ دونوں کے چہرے کے نقوش بھی ملتے تھے۔ گنگولی رام نے کہا، لتا دیکھ کون آیا ہے۔ دونوں مجھے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے آثار میں نے صاف محسوس کیے تھے۔ تب لتا نے پوچھا، کون ہے یہ؟ نہیں، ہم نے بتایا تو پھر بات ہی کیا رہی؟ تو خود پہچان کر دکھا تب مانے تجھے۔ لو، مجھے کیا معلوم؟ کیوں پشپا، کون ہو سکتا ہے یہ؟ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو یہ مدن چاچا کے بیٹے ہیں۔ لے لتا، تجھ سے زیادہ سمجھدار تو تیری بیٹی نکلی۔ ہاں، یہ سرن لال ہے، مدن کا بیٹا۔ جیتے رہو بیٹا، تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو، بہت چھوٹا سا دیکھا تھا ہم نے تمہیں۔ ارے کب آئے تم؟ بس ابھی پہنچا ہے میری دکان پر۔ اور جانتی ہے کیا کہہ رہا تھا مجھے؟ کیا؟ گنگولی رام جی، گنگولی رام نے کہا اور ہنس پڑا۔ اب تمہارے دوست نے بتایا ہی نہیں ہوگا کہ تمہارا اس کا کیا رشتہ ہے؟ بیوی نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، مدن کو برا نہ کہو، بس یہ نئی نسل کے بچے ہیں، جو کچھ ان کے من میں آتا ہے کرتے ہیں۔ چلو اب تم یوں کرو، اس کے آرام کا بندوبست کرو اور میں دکان پر جا رہا ہوں۔ پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولا، بیٹا سرن، دیکھو یہ تمہارے تایا جی کا گھر ہے، یہاں کوئی پریشانی مت اٹھانا، مجھے دکھ ہوگا۔ میرے لیے ایک مخصوص کمرے کا بندوبست کیا گیا جو خوب سجا ہوا تھا۔ بہرحال اس کمرے میں مقیم ہو کر پھر وہی کیفیت میرے دل پر طاری ہونے لگی۔ میں کچھ لوگوں کو دھوکہ دینے آیا تھا اور ایک غلط نام سے انہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ شام کو پشپا میرے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں مسرتوں کے پھول کھلے ہوئے تھے۔